شب برات کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عظمت والی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں جہاں مسلمان عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، وہیں ایک دو سلسلے اور بھی ہیں۔ قبرستان جانا اور پھر قبروں کی لپائی کرنا، اس پر پانی ڈالنا، مٹی ڈالنا۔ شریعت مطہرہ میں ان اعمال کا کیا حکم ہے؟ عبادت کے حوالے سے تو احادیث طیبہ موجود ہیں جو جمعے کے بیان میں بھی بیان کی گئی تھی۔ اب قبرستان جانا شب برات میں، یہ ایک حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اپنے گھر میں نہ پایا تو آپ تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچی تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب برات میں قبرستان اس طرح تشریف لے گئے کہ آپ کے اپنے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شب برات میں قبرستان جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے، لیکن اس کو لازم یا ضروری نہیں کہا جائے گا کہ جو شب برات میں قبرستان نہیں گیا تو اس نے غلط کیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے تو جانے کی اجازت ہے، جانا ثابت ہے۔ اب وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کر آپ اپنے پیاروں کے لیے اصالہ ثواب کریں، فاتحہ پڑھیں، دعا مانگیں، اپنی بخشش کی دعا مانگیں اور پھر وہاں سے واپس آ جائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو آج کل سلسلے شروع ہو چکے ہیں کہ شب برات میں قبرستان میں رات میں ایک میلے کا سماع ہوتا ہے۔ لوگ باقاعدہ ہجوم کے ہجوم وہاں جاتے ہیں اور وہاں جناب وہ ہنسی مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، دنیاوی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ قبرستان اس لیے نہیں ہوتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف لے گئے ہیں تو وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ تو قبرستان جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہاں مدفون لوگوں کے لیے بھی دعا کرے اور اپنے لیے بھی دعا کرے۔ وہاں جا کر ہنسی مذاق کرنا، وہاں جا کر دنیاوی گفتگو کرنا، یہ سراسر ناپسندیدہ اور غلط عمل ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ شب برات میں یا 10 محرم کو عاشورے کے دن قبروں کی لپائی کرنا، ان پر مٹی ڈالنا، پانی ڈالنا، تو اس کو باقاعدہ رسم بنانا کہ ان دنوں میں ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے قبر صحیح حالت میں ہو یا وہ خراب ہو چکی ہو۔ تو اس کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 کے اندر یہ بیان کیا ہے۔ عاشورے کے حوالے سے آپ سے سوال ہوا تھا تو آپ نے یہ بیان کیا کہ خاص عاشورے کے دن قبرستان جانا اور مٹی وغیرہ اس پر ڈال کر اس کی لپائی کرنا یہ ایک بے اصل چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر قبر کی مٹی جو ہے وہ سوکھ چکی ہے، منتشر ہو گئی ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ پانی ڈال دیں، مٹی اس پر کم ہو گئی ہے، مٹی ڈال کر اس کو دوبارہ صحیح کر دیں، تو یہ سال میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ عاشورے کا دن خاص کرنا یا شب برات کو اس کے لیے خاص کرنا یہ غلط ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم نے اسی دن کرنا ہے اور جو اس دن نہیں جاتے ان پر لعن طعن کرنا، ان کو برا کہنا۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بھائی تو جو ہے وہ شب برات میں اپنے باپ کی قبر پہ نظر نہیں آیا، تو نے اپنے باپ کی قبر صحیح نہیں کرائی، تو نے اپنی ماں کی قبر صحیح نہیں کرائی، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر قبر پر مٹی ہٹ چکی ہے یا اس کی مٹی خشک ہو کر منتشر ہو گئی تو وہ پورے سال آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس پر مٹی وغیرہ ڈلوا کر پانی ڈال کر اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ قبر ٹھیک ہے، اس پر نہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ پانی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر یہ سوچ کر کہ ثواب ملے گا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر اگر ٹھیک ہے، اس پر پانی وغیرہ ڈالنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اب جو پانی اس کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ فضول ہے، یعنی وہ پانی ضائع کرنے والی بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پانی کو ضائع کرنا منع ہے، یہاں تک آپ نے لکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کیا کریں۔ اور قبرستان میں قبروں کی جو لپائی ہوتی ہے اکثر یہ خواتین کرتی ہیں، تو یہ کام مردوں کو اپنے ذمہ لینا چاہیے، خواتین کو گھروں میں رکھیں۔ خواتین وہاں جاتی ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، ان کا لباس کیسا ہوتا ہے، کس انداز میں وہ وہاں مصروف ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ صرف خواتین کو دیکھنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، تو یہ خود ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو سختی سے منع کریں۔ خواتین کو تو ویسے ہی قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور وہاں جناب قبرستان جا کر وہ قبروں کی لپائی کر رہی ہیں، ان کا دوپٹہ کہیں ہے، کپڑے کہیں ہیں، عجیب ایک حلیہ ہوتا ہے اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو خدارا شریعت مطہرہ کو ہر معاملے میں پیش نظر رکھنا چاہیے، جو شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ اگر اپنی مرضی سے ہم عمل کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔